اگر قرآن پاک چھوٹا ہماری جیب میں ہے تو ہم حمام میں جا سکتے نہیں جا سکتے، اس کو باہر رکھنا ہوگا۔ قرآن کی عظمت کے خلاف ہے کہ اپنے ناپاک جگہ پہ لے جائیں۔ ہر نماز کے لیے وضو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وضو آپ نے مثلا عصر کے لیے کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر اور کوئی امام نہ ہو، جب اس کی نماز ہو جاتی ہے تو امام بن کے بھی ہو جاتی ہے۔ ہوٹل سے حرم آتے ہوئے تلبیہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلبیہ جو ہے یہ احرام کے بعد ترانہ حج و عمرہ ہے، ویسے کوئی منع بھی نہیں۔ بغیر محرم کے عورت ہوٹل سے حرم آ سکتی ہے؟ ہاں آ سکتی ہے۔ آج کل یہ الٹے پلٹے مسئلے مجھ سے نہ پوچھے کرو۔ آج کل تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ خاوند بغیر محرم کے آ سکتا ہے؟ عورت بھی پوچھتی ہے کہ تم مسئلہ اس کو بتاؤ گے؟ وہ تو جہاں چاہے جلا، اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاوند میں عزت نہ رہی، بیوی میں حیا نہ رہا۔ دعوت و تبلیغ کے بارے میں لوگ شک ڈالتے ہیں، ان کے ایمان میں شک ہے۔ پھر دعوت و تبلیغ کا حکم تو قرآن میں ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تبلیغ کے بغیر بعض علماء نے لکھا ہے ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تو قرآن کا ایمان کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو وہ شک ڈالتے ہیں نا۔ کبھی فلم دیکھنے میں بھی شک ڈالا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھتی ہوں، بار پڑھتی رہیں، سر میں درد اخلاص سے نہیں ہوتا، تمہارے اپنی کوئی اور بیماری ہے۔ اللہ پاک سب کو زیادہ نصیب فرمائے۔ یہ ایک ہی لڑکی وہی بار بار لکھتی رہتی ہے، کون سا استغفار، جو استغفار تمہیں آتا ہو سب افضل ہے۔ بینک کے روپے لے کر کاروبار، بالکل کاروبار حرام ہے۔ پردے دار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سر پہ دوپٹے رکھنے والی مل رہی ہے، سر پہ دوپٹے، وہ دوپٹے والی کوئی لے لو، اس کو پردہ کروا دینا اگر تم خاوند ہو، تمہارے اندر جرأت ہے تو۔ جو تم نے خود بیوی کا پنجو کے نیچے رہنا ہے تو شادی ہی نہ کرو۔ بہرحال کمر پہ چوٹ لگنے سے پیشاب پہ کنٹرول نہیں رہا، مجبوری ہے، اگر تیمم بھی کر سکتے ہو۔ میری عمر 17 سال شادی کو ہو گیا، اولاد نہیں ہے، چیک اپ بھی کراؤ اور اس کے بعد جس میں بیماری ہو اس کا علاج بھی کرو اور اللہ سے دعائیں بھی مانگو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے گھر میں کوئی بھی شادی نہیں ٹک رہی، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو۔ میری دوسری شادی ہوئی ہے، لیکن پہلے بھی میری شادی ٹوٹی تھی، اب یہ بھی ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ تو جب تم مرد ہو ہی نہیں کیوں شادیاں کرتے ہو؟ یہ تمہاری کمزوری ہے کہ شادی ٹوٹتی ہے۔ مرد کبھی ہو تو عورت تو پیچھے پھرتی رہے بکری بن کے۔ طواف مقام ابراہیم نے حج اسود سے شروع کیا، لیکن سبز لائٹ کا ذہن میں نہیں ہو، یاد نہ ہو سبز لائٹ کا۔ جب حج اسود سے شروع کیا ٹھیک ہو گیا، حضور کے زمانے میں کوئی سبز لائٹ لگی ہوئی تھی؟ میرے بہن کا شوہر بے روزگار، استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کیا عورت آنکھوں کے اوپر کے بالوں کو نکلوانا بالکل ناجائز ہے؟ جو اللہ نے بنائے اسے تبدیل نہ کرو۔ اگر پیشاب کے قطرے لگ جائیں، پیشاب سے غسل ضروری نہیں ہوتا، وہی جگہ دھو ڈالیں اور وضو کریں۔
میری بیوی کا 2 دفعہ بچہ ضائع ہو چکا ہے، اللہ پاک صحت والا اور تندرست بچہ نصیب فرمائے۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں لڑکا لڑکی نکاح کر لیں، جب تک والدین راضی نہ ہوں نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ مسجدوں میں آگے بہانے بنا کے پیسے، ان کو پیسے نہیں دینے چاہیے، وہ عادی بھکاری ہیں۔ والدین سے آپ کو کسی نے سنا، اللہ اس کو خوش رکھے، ہم بھائیوں میں سخت نفرت ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف یا ودود یا لطیف یا الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا یہ پڑھا کریں۔ دشمن کے لیے بد دعا نہ کریں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے کے آپ کا دوست بنا دے۔ ہاں، اگر کوئی کام کے لیے طواف کی نیت کرے کہ یا اللہ میں ایک طواف اس لیے کریں کہ میری یہ مشکل حل کر دے، جائز ہے، کیونکہ طواف بھی تو نماز ہے۔ گھر میں ہر وقت ناچاکی رہتی، وہی یا لطیف یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کر سکتے ہیں، لیکن جب قحط نہ ہو، قحط پڑی ہو تو پھر ذخیرہ کرنا حرام ہے۔ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں یا فجر سے پہلے، سنت تو یہی ہے کہ فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد نکلیں، لیکن آج تو رات کو انشاءاللہ پہنچا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر سارے سورج کے بعد نکلیں تو وہاں تو اصل کو پہنچیں گے۔ نفلی طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں جس کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک دربار میں چاولوں کی نیت سے روپے دیتا ہوں تو وہ تو غیر اللہ کے نام پہ خیرات ہوتی ہے، اندر نہ دیا کریں، خود پکا کے خیرات کر دیا کریں۔ دربار میں آخر کیوں دیتے ہو؟ کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی بیماری، اس کا معنی اندر ہے نا کوئی۔ ہمیں تو کبھی چاول نہیں بھجوائے، دربار پہ جا کے پہنچاتے ہو تو معنی ہے کہ اندر کوئی شرک کی بیماری ہے، توبہ کرو۔ عشاء کی نماز کے بعد اگر وتر پڑھ لیں، پھر تہجد کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، وتر 1 ہوتا ہے رات میں۔ موجودہ دور میں دینی علم کافی ہے، جدید بھی ضروری ہے۔ دینی علم تو اصل ہے، لیکن سائنسی علوم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ جتنے سائنسی علوم ہیں نا، یہ سب مسلمانوں سے تو انہوں نے سیکھے ہیں۔ پچاس طواف حدیث موجود ہے ترمذی میں، ساری زندگی میں نہیں، ابھی آئے ہو تو 50 طواف پورے کرو۔ اگر ہم ایک طواف کر کے مکمل کر کے پھر دوسرے کی نیت کر دیں، جائز ہے۔ حج بدل کے لیے انشاءاللہ مجھے ملے، میں کسی طالب سے کہوں گا۔ تمام مرحومین، ایک طواف 1 کے لیے، ایک عمرہ 1 کے لیے، ایک حج 1 کے لیے۔